السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی کلاس میں اہلا و سہلا و مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابتدا کی اقسام۔ ابتدا کی جو اقسام ہیں یہ تعوذ اور بسم اللہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے اور فصل اور وصل کے اعتبار سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیے، آپ نے حرف پڑھنا ہے تعوذ، تا عین کے اوپر زبر، واو کے اوپر تشدید، تعوذ، ٹھیک ہے؟ اور بسملہ کے اوپر، با کے اوپر جو وہ فتحہ، ان کے ادائیگی پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تعوذ نہیں پڑھنا اور بسم اللہ نہیں پڑھنا، تعوذ اور بسملہ۔ اب اس کے اعتبار سے جو ہے نا ابتدا کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم دیکھتے ہیں، اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے شروع سے کی جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، آپ نے تلاوت کی ابتدا کی تو اس کے لیے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ یہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ بسملہ یعنی بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر سورت کی ابتدا کریں گے جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ جب بھی تلاوت کی ابتدا کریں گے اور سورت کی ابتدا کریں گے، یعنی تلاوت کی ابتدا آپ کی سورہ سے ہو تو پھر آپ نے اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ اس کے لیے تعوذ بسم اللہ دونوں ضروری ہیں، دونوں ہی پڑھنے ہیں۔ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے دونوں چیزیں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ دوسرا دیکھتے ہیں، اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی جائے تو پھر تعوذ ضروری ہے اور بسملہ میں اختیار ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے درمیان سے آپ نے ابتدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے اور سورت کا درمیان پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول آمنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے آیت کے درمیان کی ابتدا کی ہے، تو اس کے لیے آپ تعوذ ضروری ہے لیکن بسملہ میں اختیار ہے۔ اب اختیار کا مطلب ہے کہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں، یعنی کہ تعوذ اونلی پڑھ لیں یا پھر بسم اللہ جو اختیاری ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری کنڈیشن ہے، اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت درمیان سے شروع ہو جائے تو پھر ہم نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ جیسے کہ آپ نے تلاوت کی ہے سورہ فاتحہ کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہو گئی ہے تو اب وہاں پہ آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ٹھیک ہے؟ اور ایک نوٹ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ سورۃ توبہ کے شروع میں کسی حالت میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، چاہے آپ اس کی جو تلاوت کی ابتدا ہے وہ سورۃ توبہ سے کی جائے یا پڑھتے پڑھتے سورۃ توبہ آ جائے، آپ نے بسم اللہ وہاں بالکل نہیں پڑھنی۔ یہاں پہ نقشہ دیکھ لیجئے کہ اوپر جو ڈیٹیل دی ہے وہ اس کا یہی نچوڑ ہے، جیسے کہ ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، تو تعوذ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں۔ ابتدائی تلاوت درمیانے سورت، یعنی کہ سورت کے درمیان سے اگر ہم
تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں تو تعوذ ضروری ہے اور بسملہ میں اختیار ہے. اور ابتدائی صورت درمیانے تلاوت، یعنی کہ تلاوت کے درمیان میں صورت کی ابتدا ہو جائے تو پھر صرف بسملہ پڑھیں گے. چلیں الحمدللہ آگے چلتے ہیں. اب ابتدا کی اقسام ہم دیکھیں گے فصل اور وصل کے اعتبار سے. پہلے ہم نے ابتدا کی اقسام دیکھی تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے، اب دیکھیں گے فصل اور وصل کے اعتبار سے. تو فصل کہتے ہیں فاصلے کو، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یا پھر کاٹنا. دو معنی ہیں. فصل کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا یا فاصلہ، اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ٹھیک ہے، دونوں کے معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں. ان کے معنی کے سے ہی آپ کے وہ سارے قواعد پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، جس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ تعوذ اور بسملہ دونوں ضروری ہیں. اس کی نا 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے فصل کل، دوسری ہے فصل اول وصل ثانی، تیسری ہے وصل اول فصل ثانی، اور فورتھ ہے وصل کل. اب ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے ان کو. سب سے پہلے دیکھتے ہیں فصل کل. ابھی ہم نے پڑھا کہ فصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملانا، کاٹنا. کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام، یعنی کہ تمام کو ہم نے فاصلے سے ادا کرنا. جیسے کہ تمام کیا ہے؟ ہم نے ابھی انگریڈینٹس کیا فائنڈ کیے تھے ابتدائی تلاوت اور ابتدائی صورت کے؟ تعوذ، استغاثہ، تسمیہ اور صورت. یا تعوذ بولیں گے یا استعاذہ بولیں گے. ٹھیک ہے. اب فصل کل کا مطلب ہے ان تینوں کو الگ الگ فاصلے سے پڑھنا. ٹھیک ہے. فصل کل کا مطلب ہے تینوں کو جدا جدا کر کے پڑھنا. تینوں کون؟ استعاذہ، تسمیہ اور صورت، تینوں کو الگ الگ سان سے پڑھنا. جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سانس لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سانس لیا. الحمدللہ رب العالمین، سانس لیا. یہ ہے فصل کل. فصل کل میں ہم نے کیا کیا کہ تینوں کو ہم نے الگ الگ سانس کے ساتھ پڑھا. واضح ہے؟ جی میم. ٹھیک ہے. ترتیب آپ نے ایسے ہی رکھنی ہے ہمیشہ. پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے، پھر تسمیہ اور پھر سورت کا آغاز ہوگا. اب دیکھتے ہیں فصل اول وصل ثانی. اب اس کے نام سے ظاہر ہے کہ فصل اول کہ پہلے کو ہم نے جدا کر دیا. پہلا کون ہے ہمارا؟ استعاذہ، اس کو جدا کر دیا. اور وصل ثانی یعنی دوسرے جو دو ہیں ان کو ملا لیا. ثانی کہتے ہیں دو کو، اور وصل ملانا. باقی جو دو ہیں ان کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے، یعنی کہ تسمیہ اور سورت کی ابتدا کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل اول ہو گیا، سانس لے لیا، الگ ہو گیا. اب بسم اللہ کو اور سورت کی ابتدا کو ایک سانس سے پڑھیں گے. جب ایک سانس سے پڑھیں گے تو یاد رکھیے جو بسم اللہ کی آخری جو حرکت ہے اس کو ادا کیا جائے گا، وہاں پہ وقف نہیں کریں گے کیونکہ ہم وہ ملا کے پڑھ رہے ہیں. وصل ثانی کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے اور ایک سانس سے پڑھنا ہے. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا فصل اول وصل ثانی، جس میں آپ نے استعاذہ کو الگ سان سے پڑھا اور باقی دونوں کو ملا کے پڑھا. واضح ہے؟ میم ثانی کا کیا مطلب ہے؟ یس میم. ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. کیا میم دوبارہ بتائیں. ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، دو، یعنی کہ جو باقی دو رہ جاتی ہیں چیزیں. تعوذ ہماری ٹوٹل 3 چیزیں ہیں نا، تعوذ، بسم اللہ اور سورت کی ابتدا، یہ ہماری 3 چیزیں ہیں. تو فصل اول کا مطلب ہے استعاذہ کو ایک سانس سے الگ کر دیا. فصل اول پہلے کو جدا کر دیا، یعنی تعوذ کو جدا کر کے پڑھا، سانس کے ساتھ پڑھا. اور وصل ثانی جو باقی دو رہ جاتی ہیں تسمیہ اور سورت کی ابتدا، اس کو ایک سانس سے پڑھنا ہے، اس کو ملا کے پڑھنا ہے. وصل ثانی باقی دونوں کو ملانا ہے. ملانے کا مطلب ہے اس میں آپ سانس نہیں لیں گے. پھر
جی ٹھیک ہے. جی یعنی میم ہم ایسے بھی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی یہ جائز ہے. دیکھیے ہم نے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 4 صورتیں جائز ہیں، تو یہ ہم چاروں میں ہم یہی کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا فصل کل، پھر پڑھا ہم نے فصل اول فصل ثانی، اب تیسری جو صورت ہے وصل اول فصل ثانی، یہ بھی جائز ہے. کیسے؟ وصل اول. اب وصل اول کا مطلب ہے پہلے 2 کو ملا لیں. پہلے 2 کیا ہیں ہمارے؟ استعاذہ اور تسمیہ. ان کو ایک ساتھ سے پڑھنا ہے اور فصل ثانی دوسرے کو جدا کر دیں. فصل کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، الگ کرنا، فاصلہ کرنا. تو پھر دوسرے کو ہم نے جدا کرنا، یعنی سورت کی ابتدا ہم الگ سانس سے کریں گے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا ہو گیا وصل اول. میں نے دونوں کو ایک ہی سانس سے پڑھا ہے. جب ملا کے پڑھنا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پھر آخری حرکت کو ہم نے پڑھنا ہے، وہاں پہ وقف نہیں کرنا. اس کے بعد سانس لے لیا. اب سورت کی ابتدا میں اگلے سانس سے کرنے لگی ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ہو گیا فصل ثانی. وصل اول فصل ثانی. واضح ہے؟ جی میم. الحمدللہ. چوتھی کنڈیشن وہ بھی جائز ہے، وہ ہے وصل کل. وصل کل یعنی کہ تمام کو، یعنی تینوں کو. وصل ملانا یعنی کہ تینوں کو ملا کے پڑھنا، یعنی ایک ہی سانس میں پڑھنا. جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. میرا سانس ٹوٹ گیا کیونکہ گلا خراب ہے. آپ نے سانس نہیں توڑنا، آپ نے تینوں کو ایک ہی سانس سے پڑھنا ہے. کوئی پڑھ کے بتائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. بارک اللہ فیک. یہ ہے ہمارا وصل کل. وصل کا مطلب ملانا، یعنی کہ تینوں کو ایک سانس سے ملا کر پڑھنا. چاروں صورتیں واضح ہیں؟ جی میم جی الحمدللہ. اب مجھے ایک ایک کر کے فٹافٹ بتا دیں. فصل کل کی ادائیگی کر کے بتا دیں. فصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. فصل اول وصل ثانی، اس کی ادائیگی کیجئے. میم میں ہی کروں یا کوئی اور کرے گا؟ نہیں کوئی اور کرے نا، باری باری سب کریں. اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیک. نیکسٹ وصل اول فصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیک. وصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. بارک اللہ فیک. یہ تھا ہمارا ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت. آگے دیکھتے ہیں ابتدائی صورت درمیان تلاوت. اب اس میں یاد رکھیے کہ 3 صورتیں جائز ہیں اور ایک ناجائز ہے. وہ دیکھیں گے کہ ناجائز کون سی ہے. پہلے ہم جائز صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں. فصل کل، فصل اول، وصل ثانی اور وصل کل، یہ تینوں صورتیں جائز ہیں. ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ابتدائی تلاوت درمیان صورت، جس میں صرف بسملہ پڑھنی ہے. تو یاد رکھیے اب آپ یہاں پہ ہمارے پاس صرف 2 انگریڈینٹس ہوں گے، ایک بسملہ اور ایک صورت کی ابتدا. ٹھیک ہے. فصل کل کا کیا مطلب ہوا کہ پچھلی صورت کا آخر، پھر بسملہ اور اگلی صورت کی ابتدا، اس کو الگ الگ سانس سے پڑھیں گے. جیسے کہ ولد ضالین، ایک سانس لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سانس لیا، اور الف لام میم، الگ سانس سے پڑھا. یہ ہے فصل کل.
تینوں کو ہم نے الگ الگ سانس سے پڑھا۔ جب بھی تلاوت کے دوران سورت کی ابتدا ہو جاتی ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ بسم اللہ ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے تلاوت کے دوران کا کیا مطلب ہے، ہم پچھلی سورہ کی کوئی تلاوت کر رہے تھے، وہ سورہ مکمل ہوئی، ہماری نئی سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ جب ہم نئی سورہ کی ابتدا کریں گے تو کیا ہوگا، اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ اب ہم نے کیا دیکھنا ہے، پچھلی سورت کا آخر، پھر نئی سورہ کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ۔ واضح ہے؟ فصل کل آپ نے دیکھ لیا کہ تینوں کو الگ الگ سانس سے پڑھا۔ اب فصل اول وصل ثانی، یعنی کہ پہلے کو ہم کاٹ دیں گے، پہلے کو ہم الگ پڑھیں گے اور باقی دونوں کو ایک سانس سے پڑھیں گے۔ یعنی کہ سورت کا جو آخر ہوگا وہ پڑھنے کے بعد، سورت کا آخر پڑھنے کے بعد سانس لے لیں گے، لیکن جو سورت کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ کے ساتھ وہ ہم ایک سانس سے پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے وَلَضَّالِّينَ، سانس لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ ہم نے ایک سانس سے پڑھا۔ یہ ہو گیا فصل اول، پہلے کو ہم نے جدا کیا تھا پچھلی سورت کے آخر کو، اور وصل ثانی یعنی کہ بسم اللہ اور سورت کی ابتدا، اگلی سورت کی ابتدا، اس کو ہم نے ایک سانس سے پڑھ لیا۔ اب ہے وصل کل، تینوں کو ملا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا جائز ہے۔ اس میں اب ہم تینوں کو ملا کے ایک سانس سے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یعنی کہ وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ میں نے مدات لمبی نہیں کی کیونکہ میرے سانس کا ایشو آیا ہوا، گلا خراب ہے، آپ نے اپنی طول مقدار پوری ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے وصل کل کیا، تینوں صورتیں ہم نے جائز پڑھ لی۔ اب اس میں ناجائز کیا ہے کہ وصل اول فصل ثانی، اس کو ہم نے نہیں کرنا۔ وصل اول کا کیا مطلب ہے، پچھلی سورت کا آخر اور بسم اللہ کی ابتدا، ان کو ایک سانس سے پڑھنا، اور فصل ثانی یعنی سورت کی ابتدا الگ سانس سے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ دیکھیے جیسے کہ پچھلی سورت کا آخر اور بسم اللہ، اس کو ایک ساتھ سے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری جو پچھلی سورہ کی جو آیت ہوتی ہے اس کا معنی ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا نا کیا ہے، تو کوئی ایسی سورت جیسے کہ عذاب والی آ جاتی ہے، کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے، سورت کہہ گئی ہوں، کوئی ایسی آیت جو عذاب والی آ جائے تو اس کے ساتھ ہم بسم اللہ کا مطلب کیا ہے، بسم اللہ برکتوں والی دعا ہے، تو برکت والی دعا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے پچھلی سورت کا آخر اور جو تسمیہ ہے ان کو ایک سانس سے نہیں پڑھنا، وصل اول نہیں کرنا، جیسے کہ وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کریں گے، اور الف لام میم الگ سانس سے سورت کی ابتدا کرنا، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو بسم اللہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی سورت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی گئی نا، سوائے سورت توبہ کے پورے قرآن پاک میں، وہ جو بسم اللہ ہے وہ ہماری اگلی سورت کی ہوتی ہے، وہ پچھلی سورہ کی نہیں ہوتی، اس لیے ایسا ملا کے پڑھنا یہ ناجائز ہے، یہ ہم صورت اختیار نہیں کریں گے۔ وصل اول فصل ثانی یہ ناجائز ہے، یہ اختیار نہیں کریں گے۔ واضح ہے؟ جی میم۔ الحمدللہ۔ اب جلدی سے ادائیگی کر دیجئے۔ فصل کل، پچھلی سورت کا آخر، بسم اللہ اور اگلی سورت کی ابتدا کو الگ الگ سانس سے پڑھنا۔ فصل کل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ بارک اللہ فیک۔ فصل اول وصل ثانی، اب اس سے نام سے پتہ چل رہا ہے فصل وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ بارک اللہ فیک۔ وصل کل
ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. بارک اللہ فیک. اور جو چوتھی صورت ہے وہ ناجائز ہے، وہ ہم ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلی صورت کا آخر اور بسم اللہ کو ایک سان سے اور صورت کا آغاز اگلے سان سے یہ ہم نہیں کریں گے، یعنی وصل اول فصل ثانی ناجائز ہے. واضح ہے؟ اب ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ سورۃ توبہ کے حوالے سے کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں کسی بھی صورت میں، چاہے ہماری تلاوت کے دوران آ جائے تب بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، چاہے ہم سورۃ توبہ سے تلاوت شروع کریں تبھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر درمیانے تلاوت سورۃ توبہ کی ابتدا ہو جائے تو پھر کون سی صورتیں ہم اختیار کریں گے؟ اس کے لیے 3 صورتیں ہیں، فصل، سکتہ اور وصل. یہ تینوں جائز ہیں. کیسے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فصل. سورۃ الانفال کے آخر کو الگ سانس سے اور سورۃ توبہ کی ابتدا کو دوسرے سانس سے پڑھنا، یہ فصل ہے. جیسے کہ سورۃ الانفال کا آخر کیا ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم. یہ سورۃ الانفال کا آخر ہے، اس کو ایک سانس سے پڑھا، اور سورۃ توبہ کی جو ابتدا ہے وہ دوسرے سانس سے پڑھنی ہے. براءۃ من اللہ، یہ ہمارا فصل تھا، یہ جائز ہے. اب ہے سکتہ. سکتہ آپ کو پتا ہے سکتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بیسک لیول پہ پڑھا ہوگا سکتہ. اب سکتہ کی کنڈیشن کیسے جائز ہے کہ آپ نے سورت کا جو آخر ہے وہ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے سانس توڑے بغیر اور پھر سورت کی ابتدا کر لیں گے، سورت توبہ کی. اس کو کہتے ہیں سکتہ. جیسے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، براءۃ من اللہ. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ سانس توڑا نہیں ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، آواز کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے روک لیا تھا. اس کو کہتے ہیں سکتہ، یہ بھی جائز ہے. تیسرا ہے وصل، یعنی ملا کے پڑھنا. سورۃ الانفال کا آخر اور سورۃ توبہ کی جو ابتدا ہے ان کو ایک ہی سانس سے پڑھنا، یہ بھی جائز ہے. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ ایک قاعدہ اپلائی ہوگا، تنوین کے بعد با آ جائے تو کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ کون سا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے؟ میم اقلاب کا. اقلاب کا، شاباش. تو اقلاب کو ادا کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ میں ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. شاباش. یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کرتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ اب کیا تھا نا غنہ، علیم برا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب آپ نے وصل کی صورت میں یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ اپلائی کرتے ہوئے ادائیگی کرنی ہے. یہ ہیں تینوں صورتیں، ابتدائی سورۃ توبہ، درمیانے تلاوت کی، تینوں ہی جائز ہیں، فصل، سکتہ اور وصل. واضح ہے؟ الحمدللہ. جی اب ادائیگی کیجئے 1 بائی 1. فصل کی ادائیگی کریں. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. را کو بھی پر کرنا ہے کیونکہ را کے اوپر فتحہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب آپ کی لحن خفی کی غلطی ہوئی ہے کہ آپ کی جو تفہیم و ترکیب میں را آتا ہے، الف لام اور را، تو را کی تفہیم میں آپ نے غلطی کی ہے، تو یہ لحن خفی ہوئی ہے آپ کی. براءۃ من اللہ. بارک اللہ فیک. جی سکتہ جی کریے. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. سکتہ میں تھوڑا سا اور رکنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، آپ کم آپ نے رکے ہیں، تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے، 1-2 سیکنڈ، 1 نہیں 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. پھر سے کریں. ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ. شاباش، بارک اللہ فیک. آپ کی بھی را موٹی نہیں ہوئی ہے، را کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. جی وصل، اس کی ادائیگی کون کرے گا؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ
من الله. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں کہ آج سارے پوائنٹ واضح ہو گئے ہوں گے. جو لاسٹ والا ہے ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے. امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.